نہیں ہے، اور اسے رکھتے ہیں سائنس کے اوپر. کہتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ اللہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے کیا تضاد پیدا کرتے ہیں، اسی روئے زمین پر ہے. تو ان لوگوں سے ہم بچیں گے کیسے؟ جو اللہ کو 2 مانتے، 3 مانتے، انجن مانتے اور کچھ مانتے ہی نہیں ہیں، ان سے بچیں گے کیسے؟ کیسے بچیں گے؟ ابھی چھوٹے بچے ہو نا، ابھی تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے، لیکن بہکانے والے دوڑ رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. بچنا ہے نا ان سے. اس لیے کیا کہوں گا ان کے سامنے؟ اللہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اس کو مضبوطی سے تھام لینا کہ اللہ ایک ہے. دلیل کی بات کرے تو علماء کے پاس چلے جانا، بحث مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اب علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے سوال ہوا اللہ کے ایک ہونے پر، انہوں نے بے شمار دلائل دیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. آخر میں جا کر علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن تبھی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. انہی کے مشن اور انہی کی اس گفتگو پر، انہی کی اس بات پر ہمیں یقین رہنا کہ ہم بغیر دلیل کو اللہ کو ایک مانتے ہیں. یاد رہے گا، بھولو گے نہیں. اللہ ایک. اور ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، سب کو پتا ہے. لیکن ابھی اس روئے زمین پر کچھ دین بے شمار ہیں، بے شمار دین لوگوں نے گڑ رکھے، اپنے اپنے طریقے سے بنا رکھے. تو ان سے ہی بچنا ہے نا ہمیں. بچو گے؟ اس کے لیے کیا کرو گے؟ جب بھی کوئی تم سے پوچھے تمہارا دین کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ اسلام ہے. کیوں؟ قرآن گواہی دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ اسلام. بے شک اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے. یاد رہے گا، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ اسلام کی جو بنیاد ہے کتنی چیزوں پر ہے؟ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. کون کون سی؟ کسی کو پتا ہے؟ بتاؤ گے؟ پتا ہے یا جلسہ نہیں ہو رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. 10 جگہ لگی ہوئی ہے. کتنے ہیں؟ 5. کون کون؟ نماز، پہلا ہے کلمہ. ٹھیک ہے، کلمہ شریف جب انسان پڑھتا ہے تو دائرہ اسلام میں کیا ہے؟ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے اندر کیا ہے؟ وہ داخل ہو جاتا ہے. اگر کوئی کافر و مشرک ہے جسے اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، یا پھر کسی گرجا گھر میں جا رہا ہے، اپنے پادریوں سے مل رہا ہے، اب اسے اسلام میں آنا ہے تو کیا کرے گا؟ کلمہ شریف پڑھے گا، مشربہ اسلام ہوگا. پہلا کیا ہے؟ کلمہ. دوسرا کیا ہے؟ نماز. تیسرا روزہ. چوتھا زکوٰۃ. 5واں حج. یہ 5 چیزیں کیا اسلام کی بنیاد ہے. جب یہ 5 چیزیں ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. پہلا کلمہ. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، سب اسلام ہے، اسلام کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں. پہلی شرط مکمل. پہلی شرط کیا ہو گئی؟ مکمل. دوسری کیا ہے؟ نماز. نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ حال اٹھاؤ جلدی لی. چلو نیچے. کچھ لوگ ایسے بھی جو نہیں پڑھتے. تو تم مسلمان ہو گئے ہو، اسلام میں آ گئے ہو، تو شرطوں کو پوری کرو گے نا. 5 شرطیں ہیں نا، 5 کو پورا کب کرو گے؟ دوسری شرط ہے نماز. نماز کو پڑھو گے اب سے. اس بزم کی پوری عشاء بعد سے لے کے اب تک جتنا بھی پروگرام ہوا ہے، سب کا حاصل یہ کہ میں نماز پڑھوں. ٹھیک ہے؟
اور یہی فکر رضا کمیٹی کا پرچار ہے. فکر رضا کمیٹی کا پرچار کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، لوگوں کو پڑھوانا ہے. ٹھیک ہے، خود بھی نماز پڑھو گے، دوسروں کو پڑھواؤ گے بھی لے جا کر. ٹھیک ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ نماز. تیسری شرط کیا ہے؟ روزہ. روزہ کون کون رکھتا ہے؟ سب رکھتے ہیں الحمدللہ. یہی تو سنیوں کی پہچان ہے، کسی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں. تیسری شرط ہے روزہ. روزہ رمضان المبارک میں پورا 1 مہینے کا روزہ ہوتا ہے، پورا رکھنا. ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں رکھتے اس سال رمضان میں روزہ رکھیں گے. رکھو گے؟ سب رکھیں گے نا؟ سب رکھیں گے. اور جس کی عمر ابھی نہیں ہوئی ہے وہ بھی 1-2 رکھ لینا تاکہ عادت بن جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں نفل، اگر اس کی استطاعت ہے تو پھر وہ روزے بھی کیا ہے؟ رکھے گا. تیسری شرط. چوتھی شرط ہے زکات. زکات تو آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن آپ کے والدین پر فرض ہوگی. سب پر نہیں، کچھ لوگوں پر. اس سے تو ابھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو آپ بڑے ہوں گے، جب خود کمائیں گے، اس کے بعد کیا ہے؟ چوتھی شرط کیا ہے؟ عمل کریں گے. پھر 5ویں شرط ہے حج. جو اللہ نے استطاعت آپ کو دے گی، جب آپ کو استطاعت ملے گی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ حج کو بھی ادا کریں گے. 5ویں شرط ہے حج. ابھی 3 چیزوں پر آپ کو قائم رہنا ہے. پہلا ہے کلمہ شریف، ہمیشہ کلمہ شریف کا ورد کرتے رہنا. دوسرا ہے نماز. تیسرا ہے روزہ. ان تینوں کو مضبوطی سے نہ پکڑے رہو. یہ 2 شرطیں ہیں زکات اور حج، اس کو بڑے ہونے کے بعد پکڑنا. ٹھیک ہے، قائم رہو گے. اب یہ بتاؤ کہ مذہب اسلام کے اندر کتنے امام ہیں؟ 4 امام ہیں. ماشاء اللہ، اللہ اور مزید برکت دے. 4 امام ہیں. کون کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 کیا ہیں؟ 4 مذہب کے امام ہیں. ان چاروں میں سے ہم تقلید کس کی کرتے ہیں؟ کس کو مانتے ہیں؟ کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ہم مقلد ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. اور انہوں نے جو مسائل ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ اتنے بھی مسائل ہیں، سب میں ہم امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں. انہی کو کیا ہے؟ فالو کرتے ہیں. لیکن عقیدہ چاروں کا کیا ہے؟ ایک ہے. چاہے شافعی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، سب کا عقیدہ ایک ہے. لیکن مسئلے میں صرف اختلاف ہے. مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف. انہی اختلاف کی بنا پر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. لیکن جب عقیدے کی بات آئے گی تو ہم چاروں کو مانتے ہیں. یاد رہے گا؟ یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، آج بھی اور مرنے سے پہلے. مرنے کے بعد بھی سوال کچھ ہوں گے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے. اب جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ ایک ہے، اور ہم رسول کی رسالت کو بھی مانتے ہیں. اس بنا پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم غیب دیا ہے. حضور کو علم غیب ہے نا؟ مانتے ہو؟ سب مانتے ہیں. حضور کو علم غیب عطا کیا ہے. حضور تمام جہان کے مالک و مختار ہے. پتہ ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ. ہم کیا ہیں؟ حضور کو فالو کرتے ہیں، حضور کی پیروی کرتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، اور حضور پر ہم جان و مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اب حضور کے بعد خلیفہ کون کون بنے؟ 4 خلیفہ مشہور ہیں نا. کون کون؟ کسی کو پتا ہے؟ بتاؤ اگر پتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
پہلے نمبر پر